بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تو سامنے بلا تاخیر اور بلا تمہید میں دعوت خطاب دیاں گا ساڑھے اج دے مقرر فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر محترم جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب آف لاہور انہاں کے گزارش کراں گا۔ گفتگو فرمان انہاں دا موضوع ہے غریبوں کا حج۔ اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها الناس ان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام آقا دو جہاں نبی کل زمان سید المرسلین ختم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے دو معذرتیں ہیں۔ ایک تو میں
اپنے وقت سے تھوڑا دیر سے پہنچا ہوں، امید ہے آپ معاف فرمائیں گے۔ دوسرا موضوع تبدیل کیا ہے، آپ کے فیس بک کے اشتہار نے آپ کو موضوع کچھ اور بتایا، نماز اور قربانی، لیکن میں نے قاری صاحب محترم سے یہ درخواست کی کہ یہ موضوع عام طور پہ بیان ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ بیت اللہ کا حج شروع ہو چکا ہے، قسمت والے وہاں پہنچ چکے ہیں اور اس کے ابتدائی معاملات ترتیب دے رہے ہیں۔ میری اپنی ذاتی کیفیت یہ ہے کہ ہر سال جب میں حج کے معاملات دیکھتا ہوں یا حج کا خطبہ سنتا ہوں تو دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم بھی وہاں پہنچیں، اور یقیناً یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر کی ضرور زیارت نصیب فرما۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے، ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، کر کے دکھایا، طریقہ بتایا، ارکان اس کے، مناسک اس کے، معاملات سکھائے، سمجھائے، اور اپنی امت سے یہ کہا کہ تابعوا الحج والعمرہ، حج فرض تو کرنا ہی کرنا ہے اللہ کی توفیق سے، لیکن اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بار بار حج اور عمرہ کرو، جتنی توفیق ہے، پیسے ہیں، استطاعت ہے، جسمانی اجازت ہے، سفری سہولت ہے، فرمایا بار بار حج کیا کرو۔ فائدہ یہ ہے آپ کے رزق کے اندر بھی برکت پیدا ہوگی اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کیا جائے گا۔ یعنی دنیا کا فائدہ یہ کہ رزق میں برکت ہوگی، اور آخرت کا فائدہ یہ کہ گناہوں کو معاف کرنا۔ بلکہ نبی مکرم علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا ادیب الحج۔ علماء کرام اور عربی سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں دوام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی اختیار کرنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمت ہے، استطاعت ہے تو مستقل حج کیا کرو، یعنی بار بار سے بھی آگے کہا مستقل ساری زندگی حج کرو اگر اللہ کی طرف سے ہمت اور طاقت دی ہوئی ہے۔ اور یہ مثالیں تو عام ہیں تاریخ میں، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے 40 50 حج کیے، محدثین نے، تابعین نے۔ لیکن ایک مثال بڑی خوبصورت ہے، ایک امام ہے جن کا نام ہے سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ان کی بیان کردہ احادیث کو اپنی کتابوں میں، اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے۔ یہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا حج 11 سال کی عمر میں کیا تھا۔ توفیق ہے نا اللہ جس کو عطا فرمائے۔ 11 سال کی عمر میں نے پہلا حج کیا، اور جب میں میدان عرفات میں گیا نا، جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی دعا وہاں پہ مانگی ہوئی رد نہیں کی جاتی، انسان مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے تو یہ کہا ہے کہ دعا کوئی بھی مانگے اور کچھ بھی مانگے اللہ اس کو لازمی قبول کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے ایک بڑی عجیب مثال لکھی ہے، کہتے دعا تو ایسی عبادت ہے شیطان نے بھی مانگی تو اللہ نے قبول کر لی۔ جنت سے نکالنے کے بعد شیطان نے کہا تھا نا انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ سے دعا مانگی یا اللہ مجھے قیامت تک کی مدت دینا
مجھے زندگی قیامت تک کی عطا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، ہاں تجھے مہلت دے دی گئی ہے، قیامت تک تجھے زندگی عطا کر دی گئی ہے. دعا ایسی عبادت ہے شیطان بھی مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے. مسلمان کے پاس تو ہتھیار ہی دعا ہے. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے. مسلمان کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے دعا کا، اس لیے دعا مانگتے رہا کرے، ہر معاملے میں مانگتے رہا کرے، اور خاص اوقات اور خاص جگہوں پر تو لازمی مانگا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اور سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے 11 سال کی عمر میں پہلا حج کیا اور میں میدان عرفات میں پہنچا تو وہاں جا کے یہ حدیث میرے ذہن میں آئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں مانگی دعا رد نہیں ہوتی. فرماتے میرے ذہن میں ایک عجیب دعا ہے. میں سچی بات ہے اکثر یہ کہتا اور سوچتا ہوں کہ مانگنا بھی کسی کسی کو آتا ہے، ہر کسی کو مانگنا بھی نہیں آتا. اور مانگنے والوں آپ کی مانگ تھوڑی ہے، اللہ کی عطا زیادہ ہے. اللہ ہمیں مانگنے والا بنا لے، لیکن اپنے در کا مانگت بنا لے. ملنا اسی کو ہے اور مل ہی جانا ہے، سارا پکا مل جانا ہے جو اللہ کے در کا پکا فقیر بن جاتا ہے. نیت خالص ہے، ارادہ پکا ہے، یقین پورا ہے، امید پوری ہے، اللہ کے دربار میں دعا مانگی کبھی رد نہیں ہوتی. فرماتے میں نے پہلے سال جب حج کیا 11 سال کی عمر میں تو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے یہ دعا کی اللہم لا تجعلہ آخر العہد منک. اللہ یہ آخری وار نہیں ہونی چاہیے، اللہ میں نے پھر آنا ہے، یہ آخری حج نہیں میرا ہونا چاہیے. فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اگلے سال پھر مجھے موقع نصیب کر دیا. اگلے سال میں نے عرفات کے میدان میں پھر یہی دعا کی. اور یہ اپنے ایک شاگرد کو بتاتے ہیں جس کا نام سلیمان ہے. کہتے بیٹا میں 80 سال سے یہ دعا مانگ رہا ہوں اور 80 سال سے اللہ میری یہ دعا پوری کر رہا ہے. آج میں نے 80واں حج کیا ہے. 91 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، یعنی 11 سال کی عمر سے شروع ہوئے اور 90 سال کی عمر تک جاری رہے. مسلسل ہر سال حج کیا. وہ کائنات کے امام نے جو فرمایا تھا نا ادیم الحج، مسلسل حج کیا کرو، لگاتار نہیں، بار بار نہیں، بلکہ ہر سال حج کیا کرو. اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، فرماتے 80 سال ہو گئے میں مستقل حج کر رہا. کس کی برکت سے؟ دعا کی برکت سے. اور فرماتے ہیں کہ اب جب میں دعا مانگنے لگا ہوں تو مجھے شرم آ گئی. اپنے شاگرد کو بتاتے ہیں کہ اب جب میں دعا مانگنے لگا ہوں تو مجھے شرم آ گئی ہے کہ اللہ بھی کہے گا کہ یہ بندہ بڑا ہی لالچی ہے، 80 سال ہو گئے میں اس کی دعا پوری کر رہا ہوں اور یہ بندہ باز ہی نہیں آ رہا. کہتے ہیں اس سال میرا یہ دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا. سلمان ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ اسی سال استاد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے حج آنے سے پہلے. ایک طریقہ یہ اختیار کرو آج کے بعد، کوئی نماز پڑھو، کوئی موقع ہو، کوئی نیکی کرو. یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں. جب کبھی نیکی کیا کرو، اللہ کوئی بھی توفیق دے، ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، نماز پڑھی ہے، کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، کسی سے خیر کا معاملہ کیا ہے، کسی کا ہاتھ بٹایا ہے، جب کوئی نیکی کرنے کا موقع ملا نا تو اس کے بعد دعا لازمی کیا کرو.
چونکہ نیکی کرنے کے بعد آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے، اور جب کوئی راضی ہوتا ہے پھر وہ آپ کی بات بھی مانتا ہے، تو فوراً موقع ضائع نہ کیا کرو، فوراً اللہ کے سامنے کوئی نہ کوئی دعا کر دیا کرو۔ اللہ آپ کی میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آج کے بعد ایک عادت بنائیں، اور میں آپ کو پورے ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ عادت بن گئی، اگلے سال اس موقع پر آپ مسجد حسین بن علی میں نہیں ہوں گے، آپ انشاءاللہ مسجد الحرام کے اندر ہوں گے۔ ہر نماز میں عادت بنا لو، ہر دعا میں عادت بنا لو، ہر موقع پہ عادت بنا لو۔ کسی سے ملو تو اس سے دعا کرواؤ، کسی بزرگ سے، کسی بڑے سے، کسی بچے سے، کسی عزیز سے، رشتہ دار سے، جب کبھی اس سے کہو دعا کرے تو آپ اس سے دعا کروایا کریں، اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ جتنی محبت سے آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ اتنی محبت سے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت فرمائے۔ بلا شبہ دین اسلام کا بہت بڑا کام کرنے والا خاندان ہے پورا، اللہ نے اس خاندان پہ بڑا کرم کیا ہے، اللہ ان سے اپنے دین کا اور بھی کام لے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، اللہ ان بزرگوں کو کروڑ کروڑ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ فیصلہ بات گیا، ایک بڑا میں اہم وظیفہ بتانے لگا ہوں حج کی سعادت کے لیے، باقی باتیں بھی بعد میں کرتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملا اور کہنے لگا کہ آج میں جب گھر سے نکلنے لگا ہوں تو میری بیوی نے ایک پیغام دیا ہے مجھے، اللہ ساتھ نصیب فرمائے تو نیک نصیب فرمائے۔ گھر والے گھر والیاں اگر اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہوں اور انسانوں کے ساتھ ان کے حقوق سمجھنے والے ہوں تو اللہ کی قسم یہ دنیا انسان کی جنت بن جاتی ہے۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرمائے، اللہ ہماری بیٹیوں کو سکون دے، اللہ ہماری بہنوں کو سکون دے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرمائے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ دل بڑا کرتا ہے، ہر سال کرتا ہے، کسی عالم کی تقریر سنتے ہیں پھر بھی کرتا ہے، کوئی خطبہ سنتے ہیں حج کے بارے میں پھر بھی کرتا ہے، حج ہر سال دیکھتے ہیں پھر بھی دل کرتا ہے، لیکن مدت ہو گئی ہے تڑپتے ہوئے لیکن حج کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے۔ دل بڑا کرتا ہے۔ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ آپ بھی سنیں اور آج کے بعد آپ بھی شروع کریں۔ حافظ صاحب محترم فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، نماز فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، وتر ہے، کوئی بھی نماز، آپ نے نماز پڑھ لی، تشہد بیٹھ کے آپ نے تشہد بھی پڑھ لیا، درود پاک بھی پڑھ لیا، نماز کی دعائیں بھی پڑھ لی، اور اس کے بعد جیسا کہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں عربی زبان میں۔ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اس وقت پڑھا کریں اللہم آرینا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ربنا آرینا مناسکنا، اے اللہ ہمیں مناسک حج نصیب فرما، بیت اللہ کو دیکھنا نصیب فرما، اس کا طواف نصیب فرما، حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما، صفا مروہ کی سائی نصیب فرما، مزدلفہ کا آنا جانا نصیب فرما، عرفات کے میدان میں اکٹھے ہونا نصیب فرما، قربانیاں کرنا نصیب فرما، اللہ مناسک حج ادا کرنا، جمرات کو مارنا، اللہ طواف بار بار کرنا نصیب فرما۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، یہ دعا پڑھا کریں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔
یہ یاد کر لیں، حضرت قاری صاحب سے پوچھیں، اپنے علاقے محلے مسجد کے کسی حافظ یا قاری سے پوچھیں، اور ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ ریکارڈنگ کے اندر بھی آ رہا ہے، آپ ریکارڈنگ سے لے کے یاد کر سکتے ہیں۔ فرمایا کوئی بھی آپ کی نماز ہو، تشہد پڑھ کے، درود پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے، آخر میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یا اگر زیادہ دل کرتا ہے، تڑپ زیادہ ہے تو زیادہ مرتبہ یہ پڑھ کے پھر سلام پھیرا کرے، اللہ انشاءاللہ جلد از جلد بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور وہ جوڑا کہتا ہے کہ ہم نے گھر میں آتے یہ کام شروع کر دیا، 3 دن کے بعد حج کی، 3 مہینوں کے بعد حج کی درخواستیں شروع ہوئیں، ہم نے حج کے لیے اپلائی کر دیا، اللہ مالک کائنات نے اسی سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما دی۔ اللہ آپ کو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگتے رہیے اور یہ وظیفہ کرتے رہیے، اور وہاں اللہ توفیق دے جس کو حج کرنے کی، وہاں جا کے حج کرو، اور جو نہیں جا سکے ان کے لیے بھی دعا کرو، اور یہ کام ہمیشہ کیا کرو۔ نماز پڑھو تو یہ دعا کرو، اللہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کبھی صدقہ و خیرات کرو تو یہ دعا کرو، اللہ جو صدقہ و خیرات نہیں کرتے یا اس قابل نہیں ہے، اللہ انہیں توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، وہ تیرے راستے میں صدقہ کرنے والے بن جائیں۔ قربانی کرنی ہے نا، قربانی کی دعائیں پڑھنی ہے۔ ایک دعا یہ بھی مانگنا، اللہ جن کو قربانی کی توفیق نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، اللہ انہیں ہمت بھی نصیب فرما اور توفیق بھی نصیب فرما۔ اور اگر وہاں پہ چلے جائیں تو وہاں جا کے پھر خوب مانگنا، اور ہمارے لیے بھی مانگنا۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو یاد رہ جائیں تو پھر میرے لیے بھی مانگنا، اللہ آپ ہم سب کو لے جائے وہاں پر، اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ عروہ ایک بڑے مشہور عالم ہیں، محدث ہیں، حشام بن عبد الملک کے زمانے کے یہ عالم تھے، حج کرنے کے لیے آئے، اور اتفاق کی بات ہے کہ وقت کا خلیفہ حشام بھی اس سال حج کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے حج کرتے ہوئے امام صاحب کو دیکھ لیا، شیخ صاحب کو دیکھ لیا، قریب گیا، عزت افزائی کی، اور ساتھ ہی ایک بات کہنے لگا اتفاق سے آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، آپ کو اگر کوئی ضرورت ہے یا اگر کوئی کام ہے یا کوئی معاملہ ہے تو آپ مجھے حکم فرمائیں، میں آپ کا وہ کام یا آپ کا وہ معاملہ پورا کر دیتا ہوں۔ بادشاہ تھا نا، اس نے کہا امام صاحب کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہوگی، کوئی کتابیں چھپوانی ہیں، کوئی لکھوانی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی مدرسہ بنانا ہے، تو لہٰذا اس نے اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کی اور کہنے لگا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتائیے۔ امام صاحب انتہائی غصے سے فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی یہ الفاظ کہتے ہوئے؟ میں اللہ کے دروازے پر بھی آ کے کسی اور سے مانگوں گا؟ اس اللہ نے اگر مجھے اپنے گھر میں بلا لیا ہے تو پھر میں نے جو کچھ مانگنا ہے میں اپنے رب سے مانگ کے جاؤں گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں جو کچھ بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگا کرو، جب آپ کے رب کے خزانے ختم ہو جائیں گے پھر کسی اور سے مانگ لینا۔ لیکن اگر اس کے خزانے بھی ختم نہیں ہوئے اور اس کا حوصلہ بھی بڑا ہے اور اس کی عطا بھی بڑی ہے، میری مانگ سے بڑی ہے، میری سوچ سے بڑی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ کیا کرو، اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری مانگ کے مطابق عطا نہ فرما۔ ہمیں تو وہ کچھ مانگنا ہی نہیں آتا جو مالک کائنات نے ہمارے لیے بنا کے اور سجا کے رکھا ہے۔ دل ناداں ہی چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں اور بھی تھے۔ بس اوقات ہم ایک پھول مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن مالک کائنات نے پورے گلشن کا انتظام ہمارے لیے کیا ہوتا ہے۔ اسی اللہ سے کہا کرو اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ حضرات محترم، اب اپنی گفتگو کے دوسرے اور آخری حصے میں آپ کے سامنے چند وہ اعمال پیش کر رہا ہوں جو لوگ ہمت نہیں رکھتے، خرچہ نہیں ہے، تقریباً 3 لاکھ روپے کے قریب حج کے اخراجات جا چکے ہیں،
اور ایک عام نارمل آدمی کے لیے یہ مشکل ہے۔ ویسے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ ہم نے مشکل بنائی بھی ہوئی ہے۔ سارے کام دوسرے کر لیتے ہیں، حج کرنے کی دفعہ ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ میری بات کو ذرا دھیان سے سننا، گھر کے اندر ماربل لگوانا فرض نہیں ہے، اپنی بیٹی کو 5 لاکھ روپے کا جہیز دینا فرض نہیں ہے، اپنے بیٹے کے ولیمے پہ 400 بندے کو بلانا فرض نہیں ہے، اپنا مکان 2 کنال کا 3 کنال کا بنانا فرض نہیں ہے، گاڑی 28 لاکھ روپے کی لینا فرض نہیں ہے۔ وہ 10-12 لاکھ سے بھی گزارا ہوتا ہے، 7-8 لاکھ سے بھی آ جاتی ہے گاڑی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، حج کرنا فرض ہے۔ ہمیں سے بڑے سارے لوگ باقی فضول خرچیاں ساری کریں گے، گھر بناتے بناتے کمر دوری ہو جائے گی، 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ، اور پھر ماربل، پھر کچھ اور، ہر سال لاکھوں روپیہ بلڈنگوں پہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ دکانوں کی سجاوٹ پہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جا کے حج نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس ہمت ہے اس پہ حج فرض ہو چکا ہے۔ اور آج کل علماء کرام کی ایک رائے ہے، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ بھی اس پہ عمل کیجئے گا۔ جس آدمی کے پاس اپنا مکان، کاروبار اتنا اچھا ہے یا نوکری اتنی اچھی ہے کہ گزارا چل جاتا ہے، بہت بڑے خزانے بھی نہیں، بینک بیلنس بھی نہیں، بس معاملات چل رہے ہیں زندگی کے، اور اس کے پاس 3-4 لاکھ روپیہ ہے، آج کے زمانے کے بڑے ذمہ دار علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس پہ حج فرض ہو چکا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ اپنا مکان میں رہتے ہو، اچھا گزارا چلتا ہے، وہ 4-5 لاکھ روپے کی بچت بھی پڑی ہے، اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جی میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، بیٹے 3 پڑے ان کی شادی کرنی ہے، میں نے اشارہ کیا ہے بیٹیوں کو 5 لاکھ کا حج جو ہے جہیز دینا وہ فرض نہیں، اور بیٹے کی شادی پہ 400 کی بجائے 100 بندہ بلا کے ان کو کھانا کھلا لو، لیکن بچت کر کے اللہ کے گھر کا حج کرو، یہ فرض ہے مسلمانوں پر۔ اب وہ بات شروع کرتے ہیں جس بات کی وجہ سے آج کی گفتگو کا عنوان ہم نے رکھا ہے۔ 2 عنوان ہیں جو آپ کو پسند آئے قبول کر لینا۔ ایک عنوان ہے بغیر پیسوں کے حج، اور ایک عنوان ہے غریبوں کا حج۔ دل کرتا ہے، تڑپ بڑی ہے، حج کا ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے بتائے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہم حج کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک جملے میں فرق سمجھ لینا، ثواب حاصل کر سکتے ہیں، فرض پورا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہے، یہ سمجھ لیں۔ میری بات کی کو بندہ تشریح کر کے یہاں بیٹھ کے وہ کام کر کے یہ نہ کہے کہ چلو حج والا فرض پورا ہو گیا، ثواب مل جائے گا، فرض پورا نہیں ہونا۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو فضیلت مل جائے گی، فرضیت پوری نہیں ہوگی۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ فرق ذہن میں رکھیے گا، ثواب اللہ حج کا دے گا انشاءاللہ۔ نبی کائنات علیہ السلام کی ایک صحابیاں ہیں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ آئیں اور کہنے لگی اللہ کے پیغمبر قبلت وسقمت، میں بوڑھی بھی ہو گئی ہوں اور بیمار بھی رہتی ہوں۔ بڑھاپا بذات خود ہی ایک بیماری ہے، اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، صحت ایمان خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں بوڑھی بھی ہو گئی ہوں اور بیمار بھی رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا عمل بتا دے، دلنی علی عمل یجزعنی عن حجتی، اللہ کے پیغمبر جو میرے اوپر حج ہے نا، میں چاہتی ہوں اس کا ثواب مجھے پورا مل جائے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا تھا، وہ خواہش اب پوری نہیں ہو سکتی، کم از کم میں اس کا ثواب ہی پورا لے لوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے کوئی نسخہ بتا دے۔ ایک بات آپ نے نوٹ نہیں کی،
جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ آپ میرے ساتھ لکھ دیتے ہیں خطیب نقطہ داں، پتہ نہیں نقطہ داں کون ہوتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بہرحال یاد رکھا کرو۔ آپ نے ایک بات کو غور نہیں کیا، ہمارے جیسا ہوتا پتہ کیا کہتا؟ ہمارے جیسا ہوتا کہتے اللہ کے پیغمبر بوڑھے ہو گئے ہیں، چلا جاتا نہیں، جوڑ ساتھ نہیں دے رہے، اللہ کے پیغمبر بیمار رہتے ہیں، مجھے بتائیں مجھے رخصت کیسے ملے گی؟ اسی اجازت منگنی سی، بانے لا کے نا اجازت منگنی سی، آیا نہیں جاندہ مسجد۔ صحابیہ نے اجازت نہیں مانگی، کہا اللہ کے پیغمبر اگر وہاں جا کے حج نہیں ہو سکتا تو کم از کم مجھے یہ تو بتا دیں میں حج کا ثواب کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والوں کو جیسا بھی سوال کیا، جیسی بھی ڈیمانڈ کی، جیسا بھی مطالبہ کیا، جو بھی مسئلہ پوچھا، کائنات کے امام نے مایوس نہیں کیا، کائنات کے امام نے ان کو پیچھے نہیں ہٹایا، کائنات کے امام نے ان کا دل نہیں توڑا، بلکہ ایک لمحے سے پہلے حل بتا دیا۔ فرمایا عمرۃ رمضان تعدل حج، اگر آپ حج کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، اتنا لمبا جو ہے وہ آپ پوری عبادت نہیں کر سکتے، زیادہ دنوں کا کام ہے، زیادہ خرچہ ہے، زیادہ دن رہنا پڑے گا، تو کم از کم آپ رمضان المبارک میں جا کے عمرہ کرائیں، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، چلو 3 لاکھ اکٹھا نہیں ہو رہا، لاکھ ہی اس کا تیسرا حصہ اکٹھا کر لو، اور لاکھوں روپیہ ایک رقم ہوتی تھی کبھی، آج بھی ہے، لیکن اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ ہم جمع نہ کر سکیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ لوگ لاکھ روپے کے جانور خرید رہے، 50 ہزار کے بکرے خرید رہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم لاکھ روپیہ جمع کرنا چاہیں، 1.25 لاکھ روپیہ جمع کرنا چاہیں، ایک کمیٹی کی مار ہے۔ آپ اپنی بچت میں سے ایک کمیٹی ڈالیے، نیت کیجئے اللہ آپ کو موقع دے گا، فرمایا رمضان میں جا کے عمرہ کراؤ، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امیروں کا حج 3 لاکھ میں اور غریبوں کا حج 1 لاکھ۔ آپ کہیں گے جی لاکھ بھی بڑی بات ہے، لیکن کم از کم 2 لاکھ روپیہ تو میں تو چھڑ دیتا ہے نا، اس کا تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اور بالکل یہی سوال ایک انتہائی خوبصورت اضافے کے ساتھ ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے آ کے کیا، کہا اللہ کے پیغمبر میری بیوی نے مجھے آج یہ حکم دیا ہے، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا ہے، چونکہ قصور والے کہتے ہیں تم کون ہوں نہیں سن حکم دینا لی، کبھی کبھی اس کا حکم بھی مان لیا کرو، ویسے تو زیادہ ماننے والا ہی ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر وہ کبھی کو بات ہم میں دعوے سے کہہ دے نا، یا اگر حوصلہ کر کے کہہ دے آپ کو کہ اے کام لازمی کرنا ہے تو پھر میرا بھائی کر دیا کرو، وہ سارا دن نہیں آپ کی خدمت کرتی، ساری زندگی آپ کی خدمت کرتی، اور آپ کی تو ماشاءاللہ عادت ہے سارا شہر پھرائیں گے، سارا شہر پھرائیں گے، یہاں بیٹھ وہاں بیٹھ، دوستوں میں گپیں شپیں ساری مارو، جا کے رات کو گھر بیٹھے بیوی کو اٹھا کے کہتا چل اٹھ کے میں نے پانی پیا، پورا شہر کی سیر ہو گئی ہے، فریج سے پانی کا گلاس خود نہیں نکال سکا، اتنے نواب ہے ماشاءاللہ۔ صحابی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ آپ کے سامنے بولا ہے، امرتنی ان اسألکا، میری بیوی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کروں، سوال کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتا دے، اللہ اکبر کتنا خوبصورت سوال ہے، کہا کوئی ایسا عمل بتا دیں ما یعدل حجتم معکا، جس عمل کا ثواب اتنا ہو جیسا کہ آپ کے ساتھ حج کیا، عام حج نہیں، ایک حج ہے عام حج کرنا، ایک حج ہے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں صحابہ کی سوچ کتنی پیاری ہوتی تھی، کتنی پیاری ہوتی تھی، وہ یاد ہے نا اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی سے کہا تھا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو میں اللہ سے تمہیں لے کے دیتا ہوں، صحابی نے جنت نہیں مانگی،
جنت نہیں مانگی. ہمارے جیسا ہوتا بڑی چھلانگ لگاتا, کہتا اللہ کے پیغمبر جنت چاہیے. ہاں یہ بھی بات بڑی ہے, اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو, لیکن صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہیے, آپ کا پڑوس چاہیے, آپ کے ساتھ والی جنت چاہیے. یہ سوچ صحابہ کی ہو سکتی ہے, ہمارا شاید دماغ ہی یہاں تک نہیں پہنچتا. ہم یہ پہلا جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے ابھی, آپ وہ سوچ کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک میں حج کرنا, عمرہ کرنا, یہ حج کے برابر بات ہے, بڑی بات ہے, بات پوری ہو گئی. لیکن صحابیہ کی سوچ اس سے بھی آگے گئی, کہا اللہ کے پیغمبر صرف حج کا ثواب نہیں چاہیے, آپ کے ساتھ حج کا ثواب چاہیے. اور کائنات کے امام نے ان کو بھی مایوس نہیں کیا. اللہ کا نبی پھر کہتے ہیں, فرماتے ہیں من خرج الی بیت اللہ فی رمضان عمرۃ رمضان تعدل حجہ معیہ. کائنات کے امام نے سوال کرنے والے کی وجہ سے ثواب کے اندر بھی اللہ کے حکم سے اضافہ کر دیا. کہا جو رمضان المبارک میں جا کے عمرہ کرتا ہے اس بندے کو میرے ساتھ حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے. دنیا دار ہے, دنیا داری دا حساب کریے تے کم بد نہیں گیا. 3 لاکھ میں جو آپ نے حج کرنا ہے اس کا تو صرف حج کا ثواب ہے, اور جو حج میں نے آپ کو بتایا عمرے کا رمضان میں 1.25 لاکھ روپے میں, 1.25 لاکھ میں ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے 1.25 لاکھ روپے میں وہ حج نہیں ہے. کائنات کے امام نے فرمایا میری قیادت میں حج کرنے کا ثواب نصیب ہوگا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور بار بار توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کو حج کا وہ طریقہ بتانے لگا ہوں, ثواب بتانے لگا ہوں جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں. روزانہ. اب ایک بندہ سوچتا ہے, کہتے ہیں روزانہ, یار یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن میں نے آپ کو ایک بات بڑی بار سمجھائی ہے, اللہ کی رحمت کو اپنی سوچ پہ نہ تولا کرو, اس کے خزانوں کا حساب اپنی انگلیوں پہ نہ کیا کرو. یہ دنیا کے حساب ہماری انگلیوں پہ نہیں ہوتے تو اللہ کے خزانوں کا حساب کیسے ہو جائے گا؟ اللہ مالک کائنات کی رحمت کو, اس کی عطا کو اور اس کے خزانوں کو کبھی اپنی دنیا کے حساب کتاب کے چکروں میں نہ لے کے بیٹھ جانا, بس یقین کرنا, کر لینا, اللہ انشاءاللہ آپ کو اپنے خزانوں سے بہت عطا فرمائے گا. روزانہ حج کرنا ہے نہیں, ہر روز 5 مرتبہ کرنا ہے, ہفتے میں 35 مرتبہ کرنا ہے, مہینے میں 150 حج کا ثواب ملے گا. اور اللہ آپ کی عمروں میں اضافہ فرمائے, 1 سال میں 1825 حج کرنے کا ثواب ملے گا. اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی کا فرمان سنیے, یقین کریے, عمل کیجئے, اللہ اپنے خزانوں کے دروازے آپ سب کے لیے کھول دے گا. فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فہو کالحاج المحرم. اور ایک روایت میں ہے فلہ اجر کالحاج المحرم. بہرحال معنی قریب قریبی بنتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے, فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا احرام باندھ کے حج کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. کام اور سستا ہو گیا نا, ہن 1.25 لاکھ بھی نہیں لانا پینا. حج کے عمرے کے کاروبار والے اگر ناراض نہ ہو جائیں تو حج اتھی کروا دینا انشاءاللہ. پہلے تو کہا نا کہ 1.25 لاکھ خرچ کر کے جاؤ وہاں رمضان میں, اب وہ بھی معاملہ اللہ کے پیغمبر نے آسان کر دیا. کہا 1 نہیں 5 حج روزانہ کے کرو, 35 حج ہفتے کے کرو, 150 حج مہینے کا کرو, 1825 حج سال کے کرو. اللہ عمر میں زندگی میں اضافہ فرمائے, ساری زندگی حج کا ثواب لیتے رہو. فرمایا صرف وضو کر کے. مسجد میں آ کے وضو کرنا منع نہیں ہے, لیکن گھر سے وضو کر کے آنا اس کا ایک اپنا ثواب ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے, اور اس کی فوائد بھی ہیں.
جب آپ گھر سے حج کر اپنا وضو کر کے نکلتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو نماز کا کتنا شوق ہے۔ ایک فائدہ، آپ جتنے زیادہ لمحے وضو کے ساتھ رہیں گے اتنا زیادہ، اتنے لمحات آپ کا ثواب زیادہ لکھا جاتا رہے گا۔ دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ، آپ گھر میں 5 مرتبہ گھر سے وضو کر کے نکلیں، آپ کو اپنی اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا بچوں نماز پڑھو۔ آپ کے بچے دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے ابو ہر وقت 5 مرتبہ دن میں وضو کر کے کہاں جاتے ہیں؟ چھوٹا بچہ بھی آپ سے سوال کرے گا ابو آپ کدھر جاتے ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب بھی وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہوں، میری چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ 3 سال کی ابھی ہوئی ہے، اس نے میرے سے ہر بار سوال کرنا ہوتا ہے ابو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں اس کو بتاتا ہوں بیٹا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے اگر آپ کے میرے بچے دن میں 5 مرتبہ ہمیں دیکھیں اور گھر والی کرما والی اگر وہ دیکھے گی 5 مرتبہ کہ میرا میاں جو ہے وہ ہر روز 5 مرتبہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے۔ حضرت قاری عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے، اللہ ان کی صحت عمر علم میں برکت پیدا فرمائے۔ آپ ان سے پوچھئے عمل میں اتنی طاقت ہوتی ہے آپ کو کہنا نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف یہ عمل شروع کریں، حج کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا سارا گھرانہ نمازی ہو جائے گا۔ اور ایک اور بھی فائدہ ہے، حج تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، جب انسان وضو کر کے آتا ہے نا تو قدرتی بات ہے انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے۔ ہم نے گلیوں سے گزر کے بازاروں سے گزر کے آنا ہوتا ہے، دنیا کی گندگی ہے، غلاظت ہے، بہت کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو نوجوان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے گا انشاءاللہ اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرے گا، اس کی نظر کی حفاظت کرے گا اور اس کی سوچ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ ایک دوسرا عمل ہے، حج کے حوالے سے نہیں ہے، ویسے ہی کوشش کریں ہر وقت وضو کے ساتھ رہا کریں۔ آپ کو یاد ہے نا علماء کرام نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، مشہور بات ہے، آپ نے وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز سنی تھی۔ جبریل نے کہا تھا آپ کا غلام ہے، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز اللہ کی جنتوں میں آتی ہے۔ بلال سے اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا بلال اتنا عمل کون سا کرتے ہو جس کی وجہ سے تیرے قدموں کی آواز زمین سے آنے کی بجائے اللہ کی جنتوں کی زمین سے آتی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر باقی تو کچھ یاد نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً میں وضو کر لیتا ہوں۔ عادت اپناؤ گے تو اس کے اور بڑے فائدے۔ ہاں جب موقع ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر میں 2 سنت رکھتے بھی پڑھتا ہوں، سنت جو ہیں وہ 2 میں سنتیں بھی ادا کر لیتا ہوں۔ بعض کام کرنے کو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قسم کھلی آنکھوں سے ان کا ثواب نظر نہیں آتا۔ میرے جملے پہ غور کیجئے گا، کھلی آنکھوں سے ان کا ثواب نظر نہیں آتا، ہاں بند آنکھوں سے نظر آئے گا۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی نا کبھی نہ کھلنے کے لیے، اللہ آپ کی میری اگلی منزلیں آسان کرے۔ تصور کر کے دل ڈرتا ہے، اللہ سب کے ساتھ معاملے بہتر فرمائے اور رحمت والا معاملہ کرے۔ جب آنکھیں بند ہوں گی پھر وہ ثواب نظر آئے گا کہ عمل چھوٹا سا تھا، وضو کر لیتا تھا، لیکن اس کا فائدہ قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے اور جنتوں میں بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا اور یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے سدھر جائیں گے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 3 عمل میں نے بتائے، یا آپ 2 کہہ لیں۔ ایک عمل تو ایک ہی ہے نا، وہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، اس کے ثواب 2 بتائے۔ ایک حدیث میں بتایا کہ حج کے برابر ثواب ہے اور دوسری حدیث میں بتایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے، یاد ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہا کہ اپنے گھر سے جب آپ نماز کے لیے مسجد میں آئیں کوشش کریں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں، اللہ آپ کو حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک تیسرا عمل وہ بھی آپ روزانہ کر سکتے ہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الفجر جماعتا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی،
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، ثم قعد، پھر وہاں بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ ذکر میں کلمات بھی ہیں، قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، کچھ بھی ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیے اور خوش ہو جائیے، اگر آپ نیکی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ اچھا سوچنا بھی ذکر ہے، اچھا بولنا بھی ذکر ہے، اچھی بات بھی ذکر ہے، اور یہ صدقہ اس کو قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا من صلی صلاۃ الفجر جماعتا ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، اتنی دیر سے بیٹھا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اور کتنا ٹائم ہوتا ہے نماز فجر سے لے کے سورج طلوع ہونے تک؟ نماز کھڑی ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک عام طور پہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یعنی اگر 4:30 نماز ہے نا تو 5:30 بجے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آج کل میرا خیال ہے یہی روٹین چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو نمازیں 4:15 ہیں، 4:20 پہ ہیں، آپ کے ہاں بھی کوئی اس کے قریب وقت ہوگا، 4:30 بھی پڑھ رہے ہیں، اور 5:30 بجے تقریباً سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ۔ آپ کے پاس 3 لاکھ روپیہ نہیں ہے، آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی، آپ کی مصروفیات ہیں، آپ کے معاملات مشکل ہیں، آپ بیت اللہ کے لیے تشریف نہیں لے گئے، پیسے جمع کروائے، آپ کی قرآن اندازی میں نام نہیں آیا، پیسے جمع کروائے، آپ کا کسی بھی وجہ سے حج نہیں ہو سکا۔ کائنات کے امام فرما رہے مسجد میں آئے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، پھر بیٹھ جائے، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہاں ضرورت کی خاطر اٹھ کے باہر بھی جا سکتا ہے، اتنی سختی نہیں ہے کہ باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی معاملہ ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی ضروری کام ہے، گھر سے بھی ہو کے آ سکتا ہے، اتنی سختی نہیں ہے۔ اس کی گنجائش علماء کرام نے بتائی ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، چونکہ ہم بعض اوقات نیکی کے معاملے میں بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ میرا ہمیشہ مزاج ہے، قصور والے مجھے 22 سال سے جانتے ہیں، میں دین اسلام کے مزاج کے مطابق ہمیشہ آسانی کے راستے کو پسند کرتا ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو اٹھ کے جا بھی سکتے، یہ نہیں کہ وہاں جہاں جگہ پر ہی چپک کے بیٹھے رہے۔ ہاں مسجد میں بیٹھے، آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں چل بھی سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر کائنات کے امام فرماتے سورج جب 1.25 نیزے پہ آ جاتا ہے، 10-15 منٹ کا ٹائم کہہ لیں، مزید اس میں شامل کر لیں۔ میں آپ کو اگر پورا ٹائم تول کے بتا دوں تو فجر کی جماعت سے فارغ ہونے کے بعد صرف 1 گھنٹے کا یہ کام ہے، جو کام آپ نے پورے 40 دن لگا کے کرنا ہے، 3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کرنا ہے، جا کے وہاں پہ پورے معاملات کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر بھی اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کے لیے کا اجری حجت و عمرۃ، اس بندے کے لیے ایک حج کا بھی ثواب ہے، ایک عمرے کا بھی ثواب ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتا تھا کہ قصور والے بھی آنے، اللہ کو تو پتا تھا نا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے جی حج بھی تے عمرہ بھی کیویں ممکن ہے جی۔ ہمارے بعض اوقات ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں نا تو بعض دوست آگے سوال او یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ وہ میرے بھائی آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اور میں نے کرنا ہے پھر تو مشکل ہے، لیکن اگر اللہ نے کرنا ہے تو پھر یہ سوال بنتا ہے، مجھے بتائیں پھر یہ سوال بنتا ہے؟ سوال بنتا ہی نہیں۔ جب اللہ نے کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہوگا۔ لیکن کائنات کے امام نے مہر لگا دی، فرمایا کہ اجری حجت و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، 3 مرتبہ کہا، پورے حج کا، پورے عمرے کا، پورے حج کا، پورے عمرے کا، پورے حج کا اور پورے عمرے کا 3 دفعہ مہر لگائی۔ کائنات کے امام نے سکہ بند کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے سیل بند کر دیا اپنے اس حکم کو، فرمایا پورے حج کا ثواب ملے گا، پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ مسجد میں آئے، 2 رکعت فجر نماز،
جماعت کے ساتھ ادا کی، بیٹھے رہے، ذکر کیا، سورج سوا نیزے پہ آیا، 1 گھنٹہ انتظار کیا آپ نے جماعت سے لے کے سورج طلوع ہونے کے بعد 10-15 منٹ انتظار کر کے آپ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک مکمل حج کا اور ایک پورے عمرے کا ثواب ہے۔ اب جو میں آخری نسخہ بتانے لگا ہوں، ویسے اور بھی حدیثیں ہیں، کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں اور معتبر روایتیں ہیں، جس طرح ایک بڑی مشہور روایت ہے، میں نے جان بوجھ کے اس کو بیان نہیں کیا، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اپنے گھر میں اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، عقیدت کی نظر سے، پیار کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے، اس روایت میں تھوڑا مسئلہ تھا اس لیے میں نے اس کو باقاعدہ موضوع میں بیان نہیں کیا، لیکن عام روایت بیان ہوتی ہے، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ مرضی دیکھتے جاؤ اتنے حج کا ثواب اللہ آپ کی قسمت میں کرے گا۔ اور یہ جو میں نسخہ اور آخری بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اس کے لیے نہ آپ کو حج کے لیے جانا پڑے، نہ آپ کو قرہ اندازی میں نام لکھوانا پڑے، نہ آپ کو پاسپورٹ بنوانا پڑے، نہ آپ کو قرہ اندازی کا انتظار کرنا پڑے، نہ آپ کو 3 لاکھ روپیہ جمع کرنا پڑے، نہ آپ کو 40 دن کا سفر کرنا پڑے، اور نہ آپ کو وضو کر کے گھر سے آنا پڑے، نہ آپ کو فجر کی نماز پہ جاگنا پڑے۔ وہ ثواب اپنی جگہ پہ میں نے بتا دیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کریں گے، لیکن یہ ایسا کام ہے جس کے لیے خرچہ ہی کوئی نہیں آنا، جس کے لیے وقت ہی کوئی نہیں لگنا، جس کے لیے کام ہی کوئی نہیں، کوشش ہی کوئی نہیں کرنی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی زندگی میں حج کرنے کی نیت کر لی، صرف ارادہ کر لیا، ارادہ پکا کر لیا، اللہ تُنے موقع دیا تو میں نے انشاءاللہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے، فرمایا اگر زندگی میں موقع نہیں بھی ملا، اگر اس کو وہاں جانے کا موقع نصیب نہیں بھی ہوا، اگر نیت پکی ہے، اللہ اس کی نیت کو بنیاد بنا کے اس کی وفات ہو گئی، اس نے حج نہیں کیا، جا نہیں سکا، اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ ہے بغیر پیسے کے حج۔ کل حج کا خطبہ ہے، کل ہے یا پرسوں کل یوم عرفہ ہے، وہاں پر پرسوں حج کا انشاءاللہ خطبہ ہوگا میدان عرفات میں۔ سہولیات ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، آپ اور میں یہاں بیٹھ کے پورا حج دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کو موقع ملے تو دیکھا کریں، اپنے بچوں کو دکھایا کریں، بتایا کریں بیٹا یہ حجر اسود ہے، بیٹا یہ بیت اللہ ہے، بیٹا حاجی اب مزدلفہ جا رہے ہیں، بیٹا حاجی اب میدان عرفات میں جمع ہیں، یہ حج کے امام ہیں جو خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے 3-3 گھنٹے کی اپنے بچوں کو فلمیں بھی تو دکھاتے ہو نا، 4-4 5-5 گھنٹے کے کارٹون بھی تو بچے دیکھتے ہیں نا، سارا دن دیکھتے رہتے ہیں نا۔ اپنے بچوں کو کوئی اچھی باتیں بھی دکھایا کرو، اپنے بچوں کو کوئی دین کی باتیں بھی بتایا کرو، اپنے بچوں کو علماء کی تقریریں سننے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو تلاوت سننے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو نعتیں اچھی جو ہیں جو جن میں شرکی الفاظ نہیں ہیں وہ نعتیں ان کو ریکارڈ کر کے سناؤ۔ الحمدللہ اب تو اہل حدیثوں میں بھی نعتوں کا بڑا رواج پڑ گیا ہے، اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بھائیوں کی نیتوں کو خالص فرمائے۔ حج خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں، اور دعا کریں مولا یہ تیرے لاکھوں بندے حج کر رہے ہیں، اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے، ان میں سے اگر ایک میرا نام بھی لکھ دے۔ نیت پکی کر لو، ارادہ پکا کر لو۔ میں آپ سے آخر میں ایک بڑی ہی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا، یہ تو اعمال جو میں نے بتائیں یہ حج کا ثواب دیں گے نا، لو میری ایک بات گارنٹی سے لکھ لو، جو بندہ یہ عمل سارا سال کرے گا اللہ اس کو حج کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ دعا کرو، جو وظیفہ بتایا وہ کرو، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ عمرہ اگر کر لے، اگر بندہ عمرہ کر کے آتا ہے اللہ پھر توفیق دیتا ہے، شوق بھی بڑھ جاتا ہے، حالات بھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، حج پیسوں سے نہیں ہوتا، حج قسمت سے ہوتا ہے۔
بڑے بڑے پیسوں والے جو ہیں، بڑے بڑے پیسوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ ایسے، مجھے ایک دوست نے بات بتائی ابھی رات ہی، کہتے ہیں ہمارے ایک قاری صاحب تھے فیصل آباد کے رہنے والے، وہاں ایک مسجد میں خطیب امام تھے، بڑی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے حج کی توفیق دے، بڑی دعا کیا، اور تنخواہ کتنی تھی؟ قصور والوں کو تو پتا ہوگا کتنی تنخواہ تھی، 4000۔ یہ مجھے اس دوست نے بتایا، قاری صاحب کی تنخواہ 4000 روپیہ تھی۔ اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ آپ میں سے کبھی کسی نے نہیں سوچا میرے محلے میں جو مسجد ہے اس مسجد کے قاری صاحب کی تنخواہ کتنی ہے، لیکن میں آپ کو سچی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا تیری مسجد کے محلے کی مسجد کے قاری صاحب کی تنخواہ کتنی تھی، تیرے بچے کی اسکول کی فیس کتنی تھی، قاری صاحب کے بچے بھی تھے تجھے پتہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ نہیں دیتے مسجد کی انتظامیہ والے، نہ دیں، حرام ہے آپ پر، آپ نے مولوی صاحب کی خدمت نہیں کرتی۔ جو خدمت کرتے وہ تو پاؤں کو ہاتھ لگاتے، وہ تو سجدے ہی شروع کر دیتے۔ ہم کب کہتے ہیں آپ کو کہ ہمیں سجدے کرو؟ وہ غالباً مولانا عبدالقادر روپڑی کی بات ہے رحمت اللہ علیہ، یا مولانا عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، بہرحال ہمارے کسی اسلاف میں سے کسی بزرگ کی بات ہے۔ وہ دلچسپ بات ہے، وہ بتاتے ہوتے کہتے وہابیو ہم نے تمہیں کہا تھا ہاتھ سینے پہ باندھنے، تم نے جیب پہ باندھ لیے۔ ہم نے کہا تھا ہاتھ سینے پہ باندھنے اور تم نے کہاں باندھے؟ جیب پر۔ اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی ہیں، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس سال اس پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے سال اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا حج پیسوں سے نہیں ہوتا، بینک بیلنس سے نہیں ہوتا، بچت سے نہیں ہوتا، کمیٹیوں سے نہیں ہوتا، ذمہ دارے سے نہیں ہوتا، گندم آئے گی تو نہیں ہوتا، نیت سے ہوتا ہے، ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے کام میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے صرف ارادہ کرنا پڑتا ہے، باقی کام اللہ خود ہی پورے کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں حج قاری صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے ایک سال تو انہوں نے حد ہی کر دی، پورا رمضان یہی دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے حج پہ بلا لے، اللہ مجھے اپنے گھر پہ بلا لے۔ 4000 تنخواہ والا بندہ دعا کر رہا ہے۔ وہ بھائی صاحب نے جو جن کی میں بات کر رہا ہوں نے بتایا اللہ نے اسی سال قاری صاحب کو حج کی توفیق عطا فرما دی۔ میری بائیں بہنیں بیٹیاں سنتی ہیں، محبت سے آتی ہیں، شوق سے سنتی ہیں، اللہ ان کا آنا قبول کرے، ان کے صحت عمر عمل میں برکت کرے، ان کے معاملات میں برکت کرے، ان کے لیے سکون والی زندگی عطا فرمائے، بیماریوں سے نجات دے۔ یہ حسد، بغض، کینے، لڑائی جھگڑے، گھریلو خاندانی جھگڑوں سے اللہ نجات دے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، سکون دنیا آخرت کا نصیب فرمائے۔ وہ بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کریں۔ اور ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، یا اللہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اور ہی مزہ ہے، حج کا حج ہے اور ماں باپ کی خدمت کا ثواب بھی حج ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنے حج انسان کرتا رہا، اور کرنے والوں نے کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے نقل کیا ہے، ایک آدمی یمن سے آیا، یمن سے، اچھا خاصا فاصلہ ہے یمن کا اور یہاں ہمارے سعودی عرب کا، اور آیا بھی پیدل آیا۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیدل آیا، اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے لایا اور یمن سے آیا۔ یہ وہی صحابی ہے
جس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ وہی آدمی ہے جس نے عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا تھا میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، اسی طرح یمن واپس لے کے جانا ہے، اور اونٹ تو تھک سکتا ہے۔ وہ شعر پڑھتے تھے عربی، اس نے شعر پڑھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے، اور یہ اس کا ترجمہ یہ تھا، میں اپنی والدہ کا اتنا تیز ترار اونٹ ہوں، اونٹ سے بھی زیادہ تیز چلتا ہوں، اور اونٹ اور گھوڑے تو تھک سکتے ہیں لیکن میں تھکا نہیں ہوں پورے راستے میں۔ اور پھر پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کے حق ادا کر دیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں نہیں نہیں، تو نے اپنی ماں کی ایک رات کا تکلیف کا حق بھی ابھی تک ادا نہیں کیا۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، بار بار توفیق عطا فرمائے، ہر بار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی خواہش ہے، اللہ یہ تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں، بندیاں بیٹھی ہیں، اللہ ان سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نہیں آئے ان کو آنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ان کو وہاں بیت اللہ میں جانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 6 سال شادی کو ہوئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ قرآن پاک کا وظیفہ ہے 1.25 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، 1.25 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ۔ یہ تعداد تو علماء نے مقرر کی ہے، ویسے استغفر اللہ کا وظیفہ قرآن نے بتایا، سورہ نوح کے اندر ہے۔ اور حضرت حافظ یحییٰ صاحب، پھر مجھے بات یاد آئی ہے، میں جان بوجھ کے اپنے بزرگوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اہل حدیثوں کو ویسے عادت نہیں ہے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، ان کا صدقہ جاریہ بنتا ہے، اور ہماری اولادوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کون کون سے بزرگ تھے جو دین کا کام کر کے گئے، وہ بتایا کرتے ہیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، بیوی پڑھ لے، شوہر پڑھ لے، دونوں مل کے پڑھ لے، ایک دن میں پڑھ لیں، 100 دن میں پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں۔ نہ وقت مقرر ہے، نہ تعداد مقرر ہے، نہ جگہ مقرر ہے، اور نہ بندے مقرر ہیں، سارے گھر والے مل کے پڑھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جو ہے وہ اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہماری اس بہن کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، یہ جو سامنے آپ اشتہار دیکھ رہے ہیں، علامہ اقبال ہائی سکول میں عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 6:45 پر، اسی 5 منٹ کٹ کر لینا۔ قاری صاحب نے تو پورے 50 ہی کر چھڑے نے، 5:50۔ یہ بات اچھی ہے، لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے ہیں 6:45 علامہ اقبال سکول میں 10 منٹ کا صرف خطبہ ہوگا انشاءاللہ، لمبی گفتگو نہیں ہوگی، آپ نے جا کے قربانیاں بھی کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز میری ذمہ داری لگی ہے وہ وہاں پہ نماز بھی اللہ کی توفیق سے پڑھاؤں گا، اور ایک مختصر سا خطبہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سے ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہاں بھی ذوق شوق سے تشریف لائیں۔ 31 اگست کا خطبہ جمعۃ المبارک جامع مسجد توحید کے اندر جو روٹین ہے ہماری، الحمدللہ ماہانہ ایک جمعہ پڑھاتے وہاں پہ، وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور عنوان ہے سب کچھ اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ہم نے قربانی کرتے وقت پڑھنا ہے، لیکن اس کی تشریح کریں گے ہم انشاءاللہ 31 اگست کے خطبہ جمعہ میں جامع مسجد توحید کے اندر انشاءاللہ العزیز۔ یہاں کی نماز کا اعلان ہو گیا ہے 5:50 پر۔ قاری عبدالشکور برق صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے محبت بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اور سب سے بڑی اہم بات ہے، آپ نے اس مرکز کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔ قاری صاحب نے اعلان کیا ہے، باقی لوگوں کا بھی وہ بھی کرنا چاہیے۔ الاحسان فاؤنڈیشن والے بھی ہمارے پیارے بھائی بڑی محنت کرتے ہیں، اور پہلے بھی میں نے سنا تھا، مجھے خوشی ہوئی تھی، آج بھی مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ 65 گھرانے، یعنی 5 درجن سے زائد گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ ماہانہ راشن دیتے ہیں۔ اللہ ان کو مستقل مزاجی نصیب فرمائے، ان کی مدد فرمائے غیب کے خزانوں سے، اور یہ اس سلسلے کو اور بھی بڑھائیں اور اس پہ قائم رہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون تو کریں، لیکن یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو سلسلہ اس وقت ہم شروع کیے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک بات آپ نے ختم کر دی ہے، مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے، آپ نے ناشتہ کروانا بند کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے ناشتہ صرف آپ کا نہیں بند ہوا،
میں عام طور پہ اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن سچی بات یہ کہ ہمارے ناشتے میں بھی فرق آ گیا۔ جب آپ کو ناشتہ کرواتے ہیں نا، قاری صاحب بڑی محنت سے ایک دال تیار کرتے تھے، آپ یقین جانے ہمیں کڑھائی سے زیادہ اچھی لگتی تھی، قاری صاحب نے وہ دال تیار کرنا بند کر دیا۔ مہربانی کر کے کوئی بندہ آپ میں سے ناشتہ شروع کروا دے تاکہ ہماری دال جو ہے وہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت اٹھے جی، اچھا ماشاءاللہ۔ پچھلی دفعہ ایک میں نے اعلان کیا تھا، ہم بعض اوقات ایک بات کہہ دیتے ہیں، اللہ اس میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایک بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے کا 1 ناشتہ میں دیا کروں گا۔ 4 ناشتے ہوتے ہیں نا ایک مہینے میں، 4 ہی اتواریں ہیں، موسٹلی کبھی کبھار 5 بھی آ جاتی ہے، لیکن چلو ہم 4 کی بات کرتے ہیں۔ 1 ناشتہ تو ایک بندے کی وجہ سے ہو گیا، وہ مستقل بھیج رہے ہیں، پچھلی طرف اتوار کو کروا دیا۔ اب کچھ اور دوست میرے کھڑے ہونا، اللہ نے بڑی بڑی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھو نا، اپنے گھر میں تو ہم ناشتے روز ہی کرواتے ہیں، اور کوئی بہت بڑی کو آپ نے ڈش بھی نہیں تیار کرنی، کو باقاعدہ آپ نے کڑھائی پکا کے لانی ہے۔ چنے لے آئیں، نان لے آئیں، لسی لے آئیں، اس کے ساتھ بند لے آئیں، چائے لے آئیں، اس کے ساتھ رس لے آئیں، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ آپ میں سے کوئی لوگ ایسے نہیں بیٹھے، لاہور سے آ کے بندہ ہر دفعہ آپ کو کہتا ہے کہ وہی ناشتہ کروایا کرو۔ کھڑے ہو میرے بھائی، ایک ناشتہ اپنے ذمے لے لے، ایک ناشتہ، اللہ آپ کی روزی میں برکت پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اور آپ 4 ناشتے پورے کرنے، 1 ناشتہ ہو رہا ہے، 3 ناشتے باقی ہیں۔ ابھی میرے دوست پیارے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ 1 ناشتے کا خرچہ کتنا ہے؟ سادہ سے سادہ 5000 روپیہ، مہینے کے بعد 5000 روپیہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں اتنی چلی جاتی ہیں۔ ہاں، میرے کوئی پیارے بھائی کھڑے ہوں اور وعدہ کریں، اللہ ان کے رزق میں برکت کرے گا۔ 1 مہینے کا 1 ناشتہ طے ہو چکا ہے۔ میری اگر کوئی ماں بہن سن رہی ہے اور اس کو توفیق ہے تو وہ بھی اپنا نام بھیجے، اور وہ بھی روزانہ اپنے گھر میں تو ناشتہ کرواتی ہیں، ہفتے بعد ناشتہ جو ہے وہ مہینے میں 1 مرتبہ اس مسجد کے لیے تیار کر کے لے آئیں، اپنے گھر سے تیار کر کے لے آئیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ چائے پکائیں یہاں پہ، یا گھر سے پکا کے لے آئیں، تو پراٹھے بھی لے آئیں اور یہاں پہ آ کے ہمیں ناشتہ کروا دیں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا، روزی میں اتنی برکت آئے گی انشاءاللہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو کم از کم آپ نے ابھی دعا کے بعد ایک بھرپور تعاون کر کے جانا ہے ہمارے اس مرکز کے ساتھ، اس دروس قرآن کی اس ترتیب کے ساتھ۔ کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن خالی نہ جائے، جتنی اللہ نے توفیق دیا ہے یہاں پہ آگے ٹیبل پہ لا کے جمع کروانا ہے۔ اور میری بات یاد ہے نا، مصافہ کر کے جانا ہے، مصافہ کر کے جانا ہے۔ مصافہ آپ نہیں بولتے، آپ نے نہیں کرنا تو آپ بھی بولے نا، مصافہ کر کے جانا ہے، پکی عادت بنانی ہے، صرف عتیق اللہ عمر سے نہیں، جو بھی عالم دین ہے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ پورے پنجاب سے لوگوں کو بلاتے ہیں، بندہ ایک فیصلہ بات سے آتا ہے، یار آپ اسے مصافہ نہیں کر سکتے، میں حیران ہوتا ہوں، آپ اس کو دعا نہیں دے سکتے، آپ اس سے دعا نہیں لے سکتے۔ علماء کرام جو بھی آئے، نام بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اللہ کے دین کی بات کر کے جائیں، ان کے ساتھ مصافحہ کیا کرو، دعا دیا کرو، دعا لیا کرو۔ اللہ آپ کی صحت میں، عمر میں برکت پیدا فرمائے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، دعا سے پہلے اس کو بھی نمٹا لیتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ اس اعتبار سے ہوگا کہ ہمارے اعتبار سے ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ نے عید کب کرنی ہے، ان کے اعتبار سے یا ہمارے اعتبار سے؟ ہاں جی، آپ نے پاکستان کے اعتبار سے عید کرنی ہے کہ سعودی عرب کے اعتبار سے؟ نمازیں پاکستان کے اعتبار سے پڑھتے ہو کہ سعودی عرب کے اعتبار سے؟ سارے کام ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، اور 9 ذی الحج کے روزے کی مرتبہ ہمیں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رات بھی میں ایک مولانا صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے عجیب ہی بات کہی، وہ کہتے ہیں جی آپ اس طرح کیا کریں، ایک وہاں کی وجہ سے بھی رکھ لیا کریں اور ایک اپنا بھی رکھ، 2 ہی رکھ لیا۔ سبحان اللہ، کوئی اور کرے تو بدعت ہو، مجھے معاف کر دینا، کوئی اور یہ بات کرتا نا، ہم کہتے ہیں دین میں اضافہ ہو گیا۔ نہ میرے بھائی، عرفہ کا ایک ہی روزہ ہے، باقی اللہ آپ کو توفیق دے سارا سال رکھے، 2 کی بجائے اب 100 رکھے، لیکن عرفہ کا، یوم عرفہ کا روزہ ہمارے اعتبار سے ہوگا، 9 ذی الحج کو ہوگا، اس مرتبہ ہمارے ہاں منگل کا روزہ ہوگا، اور یہی صحیح پوری جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہی درست بات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی دعا کریں گے ہم
ہماری جماعت کے ایک بڑے ہی نامور خطیب قاری محمد اقبال قصوری، وہ قصور کے رہنے والے، پتوکی کے قریب ان کا گاؤں تھا، وہاں رہنے والے تھے۔ گزشتہ جو ابھی جمعہ گزرا ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، اللہ ان کی کفالت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ میں سے کسی کو توفیق ملے تو کبھی یہ کام بھی کیا کرو، ان کا گاؤں کا پتہ کر کے، قاری صاحب کو پتہ ہوگا، پتہ کر کے جائیں ان بچوں کے پاس، وہ ساری زندگی آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ علماء کرام بیمار ہو جائیں تو آپ بیمار پرسی نہیں کرتے، عالم دین فوت ہو جائے تو آپ اس کی قبر پہ جا کے دعا نہیں کرتے، خدا واسطے سے ڈر جاؤ، اللہ والوں سے پیار کرو، اللہ آپ سے پیار کرے گا۔ ان بچوں کی خدمت کر کے بھی آنا، جس طرح ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، یہ علماء کرام ہمارے عزیز ہیں، ہماری برادری ہیں، یہی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اللہ ہمیں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ جب بندہ پڑھ کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا لازمی قبول کرتے ہیں۔ کوشش کیا کرے اپنی دعا میں پہلے یہ آیت کریمہ پڑھا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہم خطا کار گناہگار سیاکار بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، نظریں جھکائے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ کوئی کام ایسا نہیں جو تو نہ کر سکے، اللہ سارے کام تیری مخلوق ہیں، تو خالق ہے، اللہ تو کرنے پہ قادر ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ اللہ ہمارے سارے کام تو کر دے، مولا ہمارے سارے کام تو کر دے، اللہ ہمارے سارے کام تو کر دے، اللہ ساری خواہشیں نیک پوری کر دے، حاجات خواہشات معاملات پورے کر دے۔ اللہ لوگ درس قرآن میں آتے ہیں، کوئی نہ کوئی، ہم انسان ہیں، ہم لالچی ہیں، کوئی نہ کوئی ارادہ بھی لے کے آتے ہیں، آج یہ مانگیں گے، آج یہ دعا کریں گے۔ اللہ جتنے لوگ جو بھی ارادہ لے کے آئے ہیں، اللہ ان کی سب کے نیک ارادے پورے فرما دے، اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دے، الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ الہ العالمین روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے فوت ہو کے تیرے دربار میں تیری بندیاں پہنچ گئیں، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ اللہ قاری اقبال قصوری صاحب بھی تیرے مہمان ہو گئے، اللہ وہ تیرا بندہ بڑے خلوص سے تیرے دین کا کام کرتا رہے، اللہ ہمارے اس پیارے بھائی کو بلبل جنت بنا دے، اللہ وہ بلبل قرآن تھے، اللہ ان کا قرآن کا ساتھ بنا دے، اللہ قبر میں حشر میں اور جنت تک ان کا ساتھ قرآن سے بنا دے، اللہ ان کے بچوں کی کفالت فرما، اللہ ان کے گھر والوں کی کفالت فرما، اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی فوت ہو گئے ہیں، ہماری ایک عزیزہ بھی اس ہفتے میں فوت ہوئی ہیں، اللہ انہیں بھی معاف فرما، ان کی بھی قبر کو نور بنا دے، اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اور بھی ہمارے کچھ دوستوں کے اس طرح کے معاملات ہیں، وفات ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ہماری موت قبر حشر کے معاملے آسان کر دے۔ اللہ ساری گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، اللہ سارے مرحلے بڑے مشکل ہیں، ہم سے دنیا نہیں سنبھالی جا رہی، اللہ آخرت کے معاملے کتنے سخت ہیں، اللہ
اللہ تو رحم فرمانا، اللہ تو رحم فرمانا، اللہ تو رحم فرمانا۔ الہ العالمین بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما، بے حیاؤں کو حیا نصیب فرما، بے تمیزوں کو تمیز عطا فرما، بے ادبوں کو ادب عطا فرما۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو باعزت روزگار نصیب فرما۔ اللہ کریم بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما۔ 4-5 سال ہو گئے، مائیں ترس گئیں، اللہ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے۔ اللہ خاندان والے باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، جیتے جی مار دیتے ہیں۔ اللہ تیرے بندے نہیں مانتے، تو مان جا۔ اللہ تیرے بندے نہیں مانتے، تو مان جا۔ اللہ کبھی کسی باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے۔ اولاد دینا تو نیک دینا، اولاد دینا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، تربیت کی توفیق دینا۔ اللہ اولاد دینا تو فرما بردار دینا، مولا اولاد دینا تو صدقہ جاریہ بنانا، اولاد دینا تو نیک نامی بنانا، اللہ نیک نامی پیدا کرنے والے بنانا۔ الہ العالمین ہمارے گھر بار میں کاروبار میں برکت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے گھر بار مال جان عزت ایمان کی حفاظتیں فرما، ہماری اولاد کی حفاظتیں فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظتیں فرما، ہماری بہنوں کی حفاظتیں فرما۔ اللہ ہمیں دوسروں کا محافظ بنا دے، مولا ہمیں دوسروں کا محافظ بنا دے، اللہ ہمیں دوسروں کا محافظ بنا دے۔ الہ العالمین اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے فرض بہتر طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اللہ بار بار حج عمرے نصیب فرما، مولا بار بار حج عمرے نصیب فرما۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، اللہ یہ تیرا معاملہ تو نہیں ہے۔ تیرے پاس تو خزانے ہیں نا اللہ، تیرے پاس تو خزانے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، اللہ دین سے پیار کرنے والوں کو اللہ بار بار حج عمرہ نصیب فرما۔ جو اعمال بیان کیے ہیں اللہ سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعائیں قبول فرما، اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد فرما۔ اللہ قصور والوں سے ناشتہ نہیں ہو رہا، اللہ تو اپنی غیب کی مدد سے ناشتے بھیج دے۔ اللہ تیرے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اللہ تو چاہے تو آسمان سے بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے ذریعے کروانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تیرے گھر کے مہمانوں کو ناشتہ کروانا ہے، اللہ اپنی برادری کو نہیں کروانا۔ مولا تیرے گھر کے مہمانوں کو ناشتہ کروانا ہے، اللہ اپنے دوستوں یاروں کو نہیں کروانا۔ اللہ اب تیرے گھر کے مہمانوں کو ناشتہ کروانا ہے، اللہ کو اپنے کاروباری تعلق داروں سیاستدانوں کو ناشتہ نہیں کروانا۔ اللہ توفیق عطا فرما، اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سلسلے کو تا قیامت آباد فرما۔ ہم چلے جائیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمارے بعد بھی یہ دروس و قرآن کے سلسلے چلتے رہیں، خطبات جمعہ عیدیں، اللہ یہ سب ایسے ہی بہاریں لگی رہیں۔ اللہ اس میں برکت پیدا فرما۔ اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما، دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو ذاتی معاملات ہیں، ہماری ذاتی دعائیں ہیں، اللہ لوگوں کے سامنے نہیں بھی مانگ سکتے، اللہ تو دل کی لکیریں پڑھ لیتا ہے، خیال اور سوچ کے زاویے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ ہماری وہ نیک خواہشات پوری کر دے، اللہ ہماری وہ نیک خواہشات پوری کر دے۔ اللہ ہماری وہ غلطیاں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم کچھ نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، اللہ وہ ہمیں لوٹا دے۔ مولا تو لٹانے پر بھی قادر ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ تو قادر ہے، وہ لٹانے پر قادر ہے، اللہ ہمیں لٹا دے۔
اللہ ہمیں لوٹا دے، اللہ ہمیں لوٹا دے۔ الہ العالمین مولا کریم ایک ایک لفظ کو قبول فرما، جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی قبول فرما، جو آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما، اللہ جنہیں بلایا ہے ان کا بلانا قبول فرما، جنہوں نے پروگرام میں حصہ ڈالا ہے ان کی محبت قبول فرما۔ مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، سر جھکائے نظریں جھکائے بیٹھی ہیں، حیا والی پردے والی بہنیں ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا